الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ گزشتہ کل ذکر کیا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنانے پر اللہ پاک بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور اگر کوئی بیماری لگ بھی جائے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ پاک اس بیماری سے اپنے فضل و کرم سے شفا نصیب فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام، جس وقت میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا اس وقت بعد کے زمانے میں بہت سے اختلافات شروع ہو جائیں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کس کی بات کو قبول کرنا، کس کی بات کو ٹھکرانا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت میرے صحابہ کرام جب میرے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اختلاف کا زمانہ شروع ہو جائے تو دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتاب اللہ کے قرآن کو کبھی نہ چھوڑنا، وسنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری سنتوں کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اگر یہ دو چیزیں تم نے مضبوطی سے پکڑی ہوئی ہیں، کیا مطلب مضبوطی سے پکڑنے کا؟ کہ زندگی گزرے گی تو اللہ کے قرآن کے مطابق، زندگی گزرے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں حق سے دور نہیں کر سکتی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ آج امت پریشان ہو گئی ہے، آج امت تباہ و بربادی کے دہانے پر، یعنی تباہی اور بربادی کے کنارے پر پہنچ چکی ہے۔ اس کی وجہ دو علماء نے لکھی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس امت نے اپنے رشتے کو قرآن اور سنت سے توڑ دیا، یعنی زندگی گزر رہی ہے تو منمانی گزر رہی ہے۔ کتنی زندگی ہماری گزر گئی، سال ہا سال سے ہم نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن کسی ایک بھی اللہ کے بندے کے دل میں یہ ولولہ پیدا نہیں ہوا کہ میں نے اتنے سالوں سے نمازیں پڑھی ہیں، میری نماز سنت کے موافق ہے یا نہیں، میرا وضو سنت کے موافق ہے یا نہیں، میرا فلانا کام سنت کے موافق ہے یا نہیں، میں ہر جمعہ کو ناخن کاٹتا ہوں، میرا ناخن کاٹنا سنت کے موافق ہے یا نہیں، میں روزانہ سر میں تیل لگاتا ہوں، میرا سر میں تیل ڈالنا سنت کے موافق ہے یا نہیں۔ اور میرے پیارو، یہ بات یاد رکھو، مومن کا کوئی کام دنیاوی نہیں ہے، مومن کا ہر کام دینی ہے۔ ارے کھانا بھی مومن کے لیے عبادت ہے، بشرطے کہ اچھی نیت کے ساتھ اور سنت کے مطابق کھایا جائے۔ پانی پینا بھی مومن کے لیے عبادت ہے، بشرطے کہ اچھی نیت کے ساتھ اور سنت کے مطابق پیا جائے۔ رات کو ہم آرام کرتے ہیں، سونا بھی عبادت ہے، بشرطے کہ اچھی نیت کے ساتھ اور سنت کے مطابق سویا جائے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو چیزوں کو لازم پکڑ لینا، کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ کو۔ تمہیں دنیا کی کوئی طاقت حق سے ہٹا نہیں سکتی ہے، حق سے دور نہیں کر سکتی ہے۔ امت نے اپنا رشتہ قرآن کریم سے توڑ دیا، سنت سے توڑ دیا، جس کے نتیجے میں یہ امت تباہی اور بربادی کے کنارے پر پہنچ گئی ہے۔ اور دوسری وجہ علماء نے امت کی بربادی کی یہ لکھی ہے کہ اس امت نے آپس میں لڑائی جھگڑے کرنا شروع کر دیا ہے، خود ہی لڑ رہے ہیں، خود ہی آپس میں اختلافات پیدا کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارا رعب دشمنوں کے دلوں میں سے ختم ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو سنتوں سے محبت نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی من حفظ سنتی اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا وہ امتی جس نے سنتوں کی حفاظت کی، یعنی زندگی سنتوں کے مطابق گزاری، اللہ پاک اس سے چار طریقے سے اس کا اکرام فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں الفاظ اکرمہ اللہ، اللہ اس کا اکرام کریں گے، اللہ اس کا اکرام چار طریقے سے فرمائیں گے۔ فرمایا پہلا، المحبت فی قلوب البرر۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے میری سنت کی حفاظت کی، یعنی دل و جان سے اس کو مضبوط پکڑ لیا اور اس پر عمل کیا، اللہ رب العالمین چار باتوں سے اس کا اکرام فرمائیں گے۔ نمبر ایک، نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیں گے۔ اللہ کے جتنے برگزیدہ بندے ہیں
ہیں, اللہ سے جتنے قریب بندے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک ہماری محبت ڈال دے گا. اللہ والے ہم سے محبت کرنے لگیں گے. آج ہمارا دل اللہ والوں سے محبت کرنے کو چاہتا ہے. جب بھی کوئی بستی میں, ہماری بستی میں اللہ والا آ جائے, ہم اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں, اس سے مصافحہ کرنے کو ترستے ہیں. آخر کیا بات ہے, وہ اپنی طرف بلانے کے لیے کوئی پیسے تو تقسیم نہیں کرتے, کوئی مال تو تقسیم نہیں کرتے. حقیقت یہ ہوتا ہے ان کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے, زندگیاں سنت کے مطابق ہوتی ہیں, جس کے نتیجے میں اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں. تو سب سے پہلا انعام فرمایا حدیث شریف میں, اللہ پاک نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے. پھر فرمایا والہیبۃ فی قلوب الفجر, فاسق و فاجر لوگ, گنہگار لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک اس کا رعب ڈال دیں گے. جو سنتوں کے مطابق عمل کرے گا, جو سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا. میرے پیارو یاد رکھو, سنتیں جتنی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے, جیسے موقع محل کی دعائیں بتلائی ہے, صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک کی تمام دعائیں اگر ہم یاد کر کے سنت سمجھ کر پڑھیں گے تو آخرت میں تو کامیابی ہے ہی ہے, لیکن ہر دعا میں دنیا کی کامیابی بھی چھپی ہوئی ہے, یعنی انسان کی صحت اور تندرستی بھی چھپی ہوئی ہے. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسے مسواک کو لے لو, مسواک ہم اس کو معمولی سنت سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرا وہ امتی جو مسواک کا اہتمام کرتا ہے, ہم صبح میں اٹھتے ہی ٹوپ برش کرتے ہیں, ٹوپ برش کرو بعد میں, لیکن اٹھنے کے ساتھ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرا وہ امتی جو مسواک کا اہتمام کرتا ہے, شیطان اس سے دور رہتا ہے. بولو شیطان جب دور رہے گا تو گناہوں کی طرف لے جائے گا؟ شیطان ہرگیز نہیں لے جائے گا, شیطان اس سے دور رہتا ہے. اور حدیث شریف میں فرمایا سب سے بڑا انعام, اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے. اگر دماغ کمزور ہے, کوئی چیزیں یاد نہیں رہتی ہے, آسانی کے ساتھ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں, مسواک کا اہتمام کر لو, اللہ پاک دماغ کو کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز بنا دیں گے. اور حدیث شریف میں موجود ہے, ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا مہمان بنایا. جب آپ نے جنت کا دیدار کیا تو جنت میں حضرت اقدس کی حوروں سے ملاقات ہوئی, اور حوروں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا. پھر ہمارے نبی سے حوروں نے فرمایا کہ میرے محبوب, آپ کی امت کو کہہ دیجئے کہ مسواک کا اہتمام کرے, اس لیے کہ آپ کی امت جب مسواک کا اہتمام کرتی ہیں, اللہ پاک ہماری خوبصورتی کو اور بڑھاتے چلے جاتے ہیں. یعنی جتنی زیادہ خوبصورت چاہیے اتنا ہی زیادہ مسواک کا اہتمام کرنا ہے. تو میں بات کیا کر رہا تھا, بہت سی سنتیں ایسی ہیں جس میں ہماری دنیاوی بھلائیاں بھی ہیں اور آخرت کی بھلائیاں تو ہے ہی ہیں. تو 4 انعام بیان فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. المحبت فی قلوب البرر, نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جائے گی. والہیبۃ فی قلوب الفجر, فاسق و فاجر لوگوں کے دلوں میں, گنہگار لوگوں کے دلوں میں. پیٹھ پیچھے تو ہزاروں برائیاں کر سکتے ہیں, لیکن منہ پر آ کر ایک جملہ بولنے کی طاقت نہیں رکھیں گے. اللہ ایسا رعب نصیب فرمائیں گے. اور دوسرے 2 انعام تو بڑے زبردست ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, والسعۃ فی الرزق, اللہ پاک رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائیں گے. اللہ پاک حلال پاکیزہ روزی ایسے غیب سے, ایسی شکل صورتوں سے عطا فرمائیں گے, ایسی شکل صورتوں سے حلال پاکیزہ روزی کے فیصلے فرما دیں گے کہ اس کو شعور بھی نہیں ہوگا, اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ اللہ نے مجھے اتنی روزی کس عمل کی وجہ سے دے دی ہے. آج روزی کے معاملے میں ہر کوئی مارا پھرتا ہے, کچھ نہ کرے, صرف اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنا لے تو اللہ پاک اسے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائیں گے. اور چوتھا انعام فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, والثقۃ فی الدین, اللہ پاک دین میں پختگی نصیب فرمائیں گے, یعنی دین پر چلنا اس کے لیے آسان فرما دیں گے. تو ہم طے کرتے ہیں انشاءاللہ پوری کوشش یہ کریں گے کہ نماز سنت کے مطابق کیسے پڑھی جاتی ہے. اب وہ تمام سنتیں آپ کے سامنے ذکر میں نہیں کر سکتا, مجھے تو صرف مختصر بتلانا یہ تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے 3 اعمال بتلائے, اس میں سب سے پہلا کام من اکل طیبا, حلال پاکیزہ روزی کھائی. دوسرا جس نے اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارا. اور ہمارے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب زبردست بات بیان
بیان کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے ذوق رکھ تو سنت گرامی سے، ذوق رکھ تو سنت گرامی سے، ہے شرف آپ کی غلامی سے۔ اگر عزت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، مرتبہ چاہتے ہو تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لو۔ ذوق رکھ تو سنت گرامی سے، ہے شرف آپ کی غلامی سے۔ جو کوئی پیرو رسول نہیں، یعنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کا عمل نہیں، جو کوئی پیرو رسول نہیں، لاکھ طاعت کرے قبول نہیں۔ اللہ ہم سب کو سنتوں سے محبت نصیب فرمائے اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ تو موقع محل کی تمام دعاؤں کو یاد کر لینا چاہیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے کہ ہمارے نبی اٹھنے کے بعد کون سی دعا پڑھتے تھے، سوتے وقت کون سی دعا پڑھتے تھے، کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھتے تھے، کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھتے تھے، وضو کرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھتے تھے، وضو کے بعد کون سی دعا پڑھتے تھے۔ یہ ساری دعاؤں کی تفصیل کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کو مارکیٹ میں 10-15 روپے کی سنتوں کی کتاب ملے گی، اس میں ہر سنت آپ کو گجراتی زبان میں بھی اویلیبل ہے۔ صرف علماء کی تصدیق کے ساتھ کتابوں کا مطالعہ کرو، ضرور اللہ کی ذات عالی سے امید ہے ہم سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ پاک ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط کر دے گا۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، یعنی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا یہی جنت کا راستہ ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ ہم سب کو اللہ سے ملا دے۔ روزانہ کی طرح آج بھی ایک دعا بتلا دیتا ہوں، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے حدیث شریف میں موجود ہے، جو شخص صبح اور شام 7 مرتبہ چاہے یقین کے ساتھ پڑھے، یقین کے ساتھ پڑھے تو نور علی نور، لیکن اگر بغیر یقین کے بھی پڑھے گا تو ضرور اس کو فائدہ ہوگا۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین اس کے ہر اہم مسئلے کی، چاہے وہ مسئلہ دنیاوی ہو، بہت سی مرتبہ نہیں ہم مسائل میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بڑی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کوئی مدد کر دے، وہ فلانا کام میرا اٹک چکا ہے، وہ فلانا مسئلہ میرا اٹک چکا ہے، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح اور شام 7 مرتبہ یہ دعا یقین کے ساتھ پڑھے یا بغیر یقین کے پڑھ لے، اللہ رب العالمین اس کے ہر اہم مسئلے کی، چاہے وہ مسئلہ دنیاوی ہو یا چاہے وہ مسئلہ دینی ہو، کفایت فرمائیں گے، یعنی اللہ پاک خود اس کی مدد فرمائیں گے، وہ مسئلہ پورا کرنے میں اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اب وہ دعا کوئی مشکل نہیں ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ قرآن کریم میں یہ دعا موجود ہے، سورہ توبہ کی آخری آیت 11ویں پارے میں موجود ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بولو صبح میں کتنی مرتبہ پڑھنا؟ 7 مرتبہ۔ شام کو کتنی مرتبہ پڑھنا؟ 7 مرتبہ پڑھنا، جس کی برکت سے اللہ پاک دین بھر کے ہمارے کام، چاہے وہ دینی ہے چاہے وہ دنیاوی ہے، اور حدیث شریف کے الفاظ، تمام اہم کاموں میں اللہ پاک ہمارا مددگار بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اور آج 23ویں رات ہے، ممکن ہے شب قدر بھی ہو، اس لیے کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرنے کو کہا گیا ہے، تو جتنا ہو سکے اپنا وقت مسجد کے لیے فارغ کرے، عبادت کے لیے فارغ کرے، تو طاق رات میں شب قدر کو بھی تلاش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔